دوستوں آج ماہ شوال کی 20 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے۔ قرآن کریم کے ان 3 الفاظوں کو الف لام میم کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ لیں اور پھر ان چاول کے دانوں کو میری بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دیں۔ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج اگر اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ الف لام میم قرآن پاک کی ان خاص اور راز دار آیتوں میں سے ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جن کے معنی اور حقیقت اللہ رب العالمین کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن ہر کوئی یہ ضرور جانتا ہے کہ الف لام میم میں بڑے عظیم و شان راز پوشیدہ ہیں۔ انسانوں کے علم میں اس کی اصل حقیقت اور حکمت پوری طرح کوئی نہیں جانتا، لیکن دیکھیں ہم سب یہ بات جانتے ہیں، کیونکہ دیکھیں لوہے قرآنی آپ نے بعض گھروں میں لکھی ہوئی یا لٹکی ہوئی دیکھی ہوگی، یا کاروباری جگہوں پہ دکانوں پہ لوہے قرآنی آپ نے لکھا ہوا دیکھا ہوگا برکت کے لیے، کیونکہ دیکھیں رب کا حکم ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، لیکن یہ جو تسبیح ہے رب کا حکم ہے۔ اور ایک مٹھی چاول کا دانہ جو آپ لوگ لیں گے، دیکھیں چاول وہ غذا ہے جو ہر گھر میں میسر آ جاتی ہے، چاول ہو یا گندم ہو یا چاول کے دانے باجرہ کچھ بھی ہو، صدقہ کرنا ہے، وہ طریقہ میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ لیکن یہ ماہ شوال کی 20 تاریخ اور تیسری جمعرات کو الف لام میم کا آپ لوگوں نے لازمی عمل پڑھنا ہے، اور اس عمل کو پڑھنے سے آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کے دل کو سکون ملے گا۔ اور اللہ والوں یہ ایسے بابرکت کلمات الف لام میم کے کہ اگر خلوص نیت سے الف لام میم پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایمان کی روشنی بڑھا دیتا ہے، فکر و پریشانی کی تاریخی دور کر دیتا ہے۔ الف لام میم کو کثرت سے پڑھنے والے کے ایسے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو عقل اور فہم و فراست سے ہمیں ناممکن لگتے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ اللہ رب العالمین کے خاص رازوں کا حصہ ہے، اور راز اپنے ساتھ ہمیشہ چابیاں رکھتے ہیں، کامیابیاں رکھتے ہیں۔ تو دوستوں ایک مٹھی چاول کے دانوں پر الف لام میم کی یہ خاص تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک خاص تسبیح کا راز لایا ہوں۔ یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ماہ شوال کی 20 تاریخ تیسری جمعرات کو اس وظیفے کو کر لیا تو پھر آپ کو اللہ پاک سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ رب العالمین سے جو بھی مانگو گے، جتنا بھی مانگو گے، جیسا بھی مانگو گے، آپ کو مل جائے گا، کیونکہ جب اللہ رب العالمین دینے پر آئیں گے تو اللہ والوں پر شکلوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے صرف ایک مٹھی چاول کے دانوں کو لینا ہے۔ دیکھیں ہر گھر میں چاول کے دانے موجود ہوتے ہی ہیں، بے شک اللہ والوں آپ لوگ ٹوٹا چاول لے لیں۔ دیکھیں بہت سے لوگ کمنٹ میں یہ سوال پوچھیں گے کہ آپ لوگ وہ کون سے چاول کے دانے لیں، ٹوٹا چاول لیں، ثابت لیں۔ دیکھیں جو آپ کے پاس ہے، میں یہ کہوں گا جو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ دیکھیں صدقہ کرنا مقصود ہے، اور اگر چاول کے دانے نہ بھی ہوں تو کچھ رقم کو صدقہ کر دینا، اور جب آپ لوگ کچھ رقم کو صدقہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا، کیونکہ اللہ والوں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت وظیفہ ہے۔ یہ اتنا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آپ لوگوں کو وہ راز بتانے لگا ہوں، وہ راز دینے لگا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں گی، اور دیکھیں رزق بھی ملے گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ صدقہ اللہ رب العالمین کو کتنا پسند ہے، اور جب کوئی بندہ رب کی راہ میں صدقہ کرتا ہے، یعنی وہ صدقہ دیتا ہے، تو پھر رب کی رحمتیں کتنی زیادہ اس پر موسلادھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں آج مانگیں، آج اللہ رب العالمین سے جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ جب آپ لوگ اللہ رب العالمین سے آج مانگنا شروع کریں گے تو اللہ والوں آپ کو کیوں ملے گا، کیونکہ دیکھیں تیسری جمعرات ہے اور آپ لوگ صدقہ بھی کر رہے ہیں، رب کے حکم کو مان رہے ہیں۔ دیکھیں صدقہ کرنے کا حکم ہمیں نبی پاک نے ہی دیا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہم تک حکم آیا ہے۔ اور یہ شوال کا مہینہ ہم سب جانتے ہیں، اس مہینے کے اندر عید الفطر ہوتی ہے، یعنی یہ مہینہ جو شروع ہوتا ہے وہ عید کے دن سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ والوں اس لیے شوال کے مہینے کو یقین کریں عید الفطر کا مہینہ، یعنی کہ عید کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ تیسری جمعرات ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام میں جمعرات کے دن کو فضیلت کتنی زیادہ حاصل ہے۔ تو اللہ والوں
आज एक मुट्ठी चावल के दानों पर इस अमल को ले लेना, इस अमल को कर लेना। मुट्ठी भर चावल हर घर में बआसानी मिल जाते हैं। आप दुनिया जहान के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से भी आपका ताल्लुक है, जब भी आपके मुल्क में माह शवाल की 20 तारीख और तीसरी जुमेरात का दिन आ जाए तो आप लोग ये अमल कर लें। चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर, मगरिब, इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। बस अल्लाह वालों पढ़ लें, देखें इस अमल को कर लें, बआसानी कर लेंगे। देखें कोई इतना ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला। चावल भी हर घर में मौजूद होते ही हैं। देखें अगर घर में तंगदस्ती है तो वो खत्म हो जाएगी। और आधे से ज्यादा मामला जो हमारे हैं वो पैसों से शुरू हो रहे हैं और पैसों पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। जिस तरीके से मैंने पहले आप लोगों को बताया कि देखें ये जो चांद घिरन हुआ है, ये जो सूरज हिरन हुआ है, इसने आसमान पर एक लकीर खींच दी है। अब ये हालात सुधरने वाले नहीं। अब आप लोगों को खुद इन हालात के हिसाब से होना पड़ेगा। जंगी मामलात, महंगाई बढ़ रही है, ये हर चीज आप लोगों के सामने है। अब रब से मदद मांगने का वक्त है। बहुत वक्त हो गया अल्लाह वालों हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने का। अब रब से मांगने का वक्त है। अब वक्त आया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगा जाए। और अल्लाह वालों ये वो खास तस्बीह है जो आपकी नस्लों को संवार सकती है, क्योंकि ये कोई तस्बीह नहीं, ये रब का हुक्म है। तो अल्लाह वालों आज आप लोगों ने माह शवाल की 20 तारीख तीसरी जुमेरात को ये खास तस्बीह एक मुट्ठी चावल के दानों पर पढ़नी है। अब अल्लाह वालों आए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अल्लाह वालों अमल किस तरीके से करना है ये ज़रा ध्यान से मुलाहिज़ा कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन ज़रूर बोलना है। ए मेरे मालिक मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है। तुझे तेरी सिफ्त या रहमान और रहीम का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। आज माह शवाल की 20 तारीख और तीसरी जुमेरात का वास्ता, हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल ज़रा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसर से बचा दे। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखना है। हो सकता है कि ये वीडियो हजारों लोगों तक जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। अल्लाह पाक हम सब के नसीबों को बदल देगा। इसलिए आप लोगों ने लाजमी दुआओं में शिरकत भी करनी है, आमीन आमीन भी कहना है और कमेंट में अपने पूरे नाम के साथ भी आमीन जरूर कहना है। कोई सवाल हो तो वो भी आप लोग लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब अल्लाह वालों वजीफा किस तरीके से पढ़ना है जरा इसको मुलाहिजा कर लें। देखें कोशिश करें कुछ सदके के लिए जरूर रखें। एक मुट्ठी चावल या चीनी जो आपके घर पे मयसर है उसको आप ले लें। चावल एक मुट्ठी लीजिएगा,
چینی اگر لے رہے ہیں تو وہ بھی ایک مٹھی لے لیں، آٹا لے رہے ہیں تو وہ لے لیں، ورنہ کچھ رقم بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ماہ شوال کا مہینہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ مہینہ ہمیں ملتا ہے، اور یہ مہینہ بھی کسی تحفے سے کم نہیں ہے۔ اس مہینے کی بہت فضیلت ہے، بہت برکت ہے، اور اس مہینے کے اندر بہت ساری جنگیں بھی اللہ پاک نے دین اسلام کو جتوائی ہیں۔ تو اللہ والوں ذرا سماعت کر لیں وظیفہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ ایک مٹھی چاول لے لیا یا چینی جو بھی آپ نے لے لی، بس صاف ستھری لیجئے گا، کوئی کچرا وغیرہ نہ ہو، کنکر نہ ہو، اس چیز کی احتیاط کرنے کی آپ سب لوگوں کو ضرورت ہے۔ ٹوٹا چاول ہو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بس صاف ستھرا ہو، اس کو دھیان میں رکھیے گا۔ اب آپ لوگ مصلے پر رکھیں، سامنے رکھیں، ایک گلاس پانی کا بھی رکھ لیں، کیونکہ پانی میں دم کر کے جب اس پانی کو آپ لوگ پئیں گے تو آپ پر بہت زیادہ معاملات ظاہر ہوں گے، یعنی کہ جیسے نظر بد کٹ جائے گی، جادو جنات کے معاملات کٹ جائیں گے، بہت سارے معاملات جو ہے وہ آپ کے حل ہو جائیں گے ایک گلاس پانی کا اگر آپ لوگ رکھ لیں گے۔ اب آپ لوگوں نے مصلے پر بیٹھ کر اپنے آنکھوں کو بند کر کے سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اپنی گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ میں 70 بار استغفار کرتا ہوں کم و بیش۔ تو دوستوں آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ نبی پاک کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے 70 بار اپنی آنکھوں کو بند کر کے استغفر اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، یا پھر گنے نہیں صرف استغفار پڑھتے رہیں، اپنے گناہوں کو تصور میں لا کے جب آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا اللہ پاک نے توبہ قبول کر لی ہے، اور اب جو ہے آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ اب آپ رب سے جو مانگیں گے آپ کو ملے گا، کیونکہ رحمت کے دروازے کھل گئے، رحمت کے فرشتے آپ کے گھر پہ آ گئے۔ اب آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی مشکلات، ہر بندے کی پریشانیاں الگ الگ ہیں، لیکن آج اللہ پاک سے سچے دل سے مانگو گے تو دیکھیں ملے گا، اللہ پاک سے لو لگاؤ گے تو آپ کو ملے گا۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، پریشان حال ہیں، پریشانی سے نجات کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں مسائل ہیں، مسئلوں کے حل کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ اور دیکھیں ہر گھر میں مٹھی بھر چاول ہوتے ہی ہیں، چاول نہ ہو تو کچھ رقم لے کر بیٹھ جائیں اور پھر بھی صدقہ یہ آپ کا ہو جائے گا۔ اور ایک گلاس پانی کا ضرور رکھیے گا، کیونکہ جب یہ عمل آپ لوگ پڑھیں گے اور پانی کے گلاس پہ دم کریں گے، چاولوں پہ دم کریں گے اور اس پانی کو پئیں گے تو آپ میں سے نظر بد، جادو جنات والے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس لیے پانی کا گلاس بھی ضرور لے لیجئے گا۔ اب دیکھیں یہ ماہ شوال کی تیسری جمعرات ہے، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی آپ لوگوں نے لیا ہے اس کو آپ لوگ اپنے سامنے رکھ لیں، کٹوری میں رکھ لیں، اور کوشش کریں کہ باوضو ہو اور سینہ آپ کا خانہ کعبہ کی طرف، یعنی جس طرف ہم لوگ کھڑے ہو کے نماز ادا کرتے ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور جس حالت میں التحیات پڑھتے ہیں اگر اس حال میں بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایک مٹھی بھر چاول یا چینی جو بھی لی ہے صاف ستھری ہو، ایک بار چیک کر لیں، کوئی کنکر وغیرہ یا کچرا وغیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چاول ثابت لیں یا ٹوٹا چاول لیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ چاول کو پکا کر استعمال کریں یا پھر جو ہے وہ کچے چاول لے کر عمل کریں، آپ کی اپنی مرضی ہے، دونوں صورتوں میں وظیفہ ہو جائے گا۔ بس بتائی گئی جگہ پر رکھنا ہے جو انشاءاللہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا۔ اب اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں۔ رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے
اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ قبولیت ہو گئی ہے، سمجھ لیجئے گا آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ جو مانگیں گے رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، یا اللہ یا محمد رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشش کا ایک ایسا ذریعہ بنانے کا مستند وظیفہ، ایک ایسا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب رب راضی ہے۔ اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے کا کامیاب طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا۔ آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ ان دونوں ناموں کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفر بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح
طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے، جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والوں، اللہ کے رسول نے اس بات کو ادراک دلایا کہ یہ جو آیت ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ آیت یونس ہے۔ اگر یونس علیہ السلام اس آیت کو نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یعنی حشر کے میدان جب لگے گا تو آپ مچھلی کے پیٹ سے ہی نکلتے۔ یعنی اس کا مقصد یہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی حکمت یہ تھی کہ آپ کو اللہ پاک مچھلی کے پیٹ سے آزادی نہیں دیتا۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ پاک کو اتنے پسند ہیں کہ جب اللہ پاک اس کے ورد سنتے ہیں، جب وہ سنتے ہیں کہ کوئی بندہ زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتے ہیں۔ اتنا راضی ہوتے ہیں کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ ایک بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دو بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 100 بار، یعنی ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں الف لام میم کا عمل وظیفہ پڑھنا ہے۔ الف لام میم کو آپ نے آخر میں پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ دیکھیں، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھاؤں گا، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو اسکپ کر کر کے یا بھگا بھگا کر مت دیکھا کریں، کیونکہ جب کوئی بات آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی تو اللہ والوں آپ کو فائدہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ لوگ اللہ پاک کے کلام سے اکتا جائیں گے تو اللہ والوں پھر رب العالمین بھی آپ کی فکر نہیں کرے گا۔ اس لیے کہتا ہوں احترام بہت ضروری ہے۔ تو اللہ والوں آپ نے آخر میں الف لام میم پڑھنا ہے، اور یہ بڑے ہی خاص اور انمول آیات ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جس سے آپ لوگ اگر اللہ پاک کو پکاریں گے تو رب العالمین آپ کی تمام حاضریوں کو قبول و منظور فرمائیں گے، اور ہر دعا کو مصلی چھوڑنے سے پہلے قبول و منظور فرمائیں گے۔ چاول پہ دیکھیں یہ عمل پڑھا جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا، چاول جو آپ نے اپنے سامنے رکھے ہیں اس پر آپ نے دم کرنا ہوگا۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کر لیں۔ الف لام میم، یہ ایک بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ دو بار ہو گیا۔ الف لام میم، یہ دیکھیں تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے الف لام میم کو صرف اور صرف 33 بار 33 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، اور چاولوں پر پھونک مار دیں، چاولوں پر دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب دعا اچھے انداز میں مانگیں، لیکن پہلے جو ہے وہ چاولوں پہ آپ نے دم کر دیا اور پانی پہ پھونک مار دیا، اس پانی کو پی جائیں۔ ابھی چاولوں کو میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے پانی کو دم کر کے پانی کو پی جائیں۔ اب آپ لوگوں نے دعا ایک بہترین انداز میں کرنی ہے۔ دیکھیں رب العالمین سے جب بھی مانگا جاتا ہے توجہ سے مانگا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ مانگا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کرتا ہے، اس طریقے سے رب سے ضد کر کے مانگا جاتا ہے۔ تو دوستوں، مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، اور جو بندے صحیح طریقے سے رب سے دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، ان کو ملتا ہے، ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ تو دوستوں، یہ ماہ شوال کی 20 تاریخ تیسری جمعرات اللہ پاک آپ کے لیے رحمت والی بنا دے، برکت والی بنا دے، اور آپ لوگوں نے لازمی اس ایک مٹھی چاول کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چاولوں کو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ صدقہ کرنا ہے، اپنی چھت پہ رکھ دیں، یا تو پانی میں بھگو کے اس کو ابال لیں، ابال کر چھت پہ رکھیں
تو کیا ہوگا, تھوڑی محنت آپ کی ہو جائے گی نا, اور رب کو مشقت پسند ہے. اور وہ چاول کون کھائیں گے؟ چڑیا کھائیں گی, پرندے, کبوتر, یہ سب جو آپ کے چھت پر آئیں گے وہ کھائیں گے, اور آپ کے گھر میں مہمان بن کر آئیں گے, اور آپ کے گھر سے 100 بیماریوں کو لے کر جائیں گے. تو اللہ والو, یہ حدیث ہے کہ جس گھر میں مہمان آتا ہے وہ 10 حصے لے کر آتا ہے, 1 کھاتا ہے, 9 چھوڑ جاتا ہے. تو دوستوں سوچیں کتنے سارے مہمان آئیں گے اور کتنا زیادہ آپ کے گھر میں رحمتیں برسیں گی. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا. پھر ملاقات ہوگی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.